انکل ابرار ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو انہیں اپنی تینوں بیٹیوں سے زیادہ پیارا تھا۔ وہ اچھے عہدے پر کام کر رہے تھے مگر تنخواہ بس اتنی تھی کہ صبر شکر سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ یہ ایسا محکمہ تھا جہاں رشوت کا کوئی کام نہ تھا۔ 4 بچوں کے اخراجات اور دیگر ضروریات پوری کر لینے کے بعد مہینے کے آخری چند دن کچھ تنگی ترشی میں ضرور گزرتے تھے، لیکن اس کمی کو انکل اوور ٹائم کر کے پورا کر لیا کرتے تھے۔ وہ بہت دیانتدار اور اپنی اولاد کا خیال رکھنے والے تھے۔ ان حالات میں بھی انہوں نے اپنی بچوں کی خوشیوں میں کمی نہ آنے دی، خاص طور پر اپنے بیٹے جہانگیر کی ناز برداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ یہاں تک کہ ابرار صاحب کی بچیوں کی شادیاں ہو گئیں اور جہانگیر نے بھی FSC میں اتنے اچھے نمبر لے لیے کہ اسے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ چند دنوں بعد وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ انکل شام کو ایک پرائیویٹ دفتر میں چھپ کر کام کرتے تھے کیونکہ بیٹی کی پڑھائی کے لیے ان کو رقم درکار تھی۔ اس شبانہ روز محنت سے وہ بیمار ہو گئے، لیکن بچوں کو انہوں نے اپنی تکلیف کا احساس بھی نہ ہونے دیا۔ جب جہانگیر نے انجینئرنگ پاس کر لی تو والدین خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ ان کو اپنے خوابوں کی تعبیر پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ایک دوست کے توسط سے ان کے صاحبزادے کو ایک بڑے شہر کی فرم میں بہت اچھی تنخواہ پر ملازمت مل گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ اب ان کے بہت اچھے دن آ گئے ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ جہانگیر نے تنخواہ ملتے ہی والدین کی مشکلات کو بھلا دیا۔ وہ اپنی تنخواہ خود رکھتا، جب ملنے آتا الٹا والدین سے رقم مانگ لیتا۔ یہ بیچارے ادھار کر کے بھی اسے رقم دے دیا کرتے۔ پھر جب بہنوں نے احساس دلایا تو وہ والدین کو خرچہ دینے لگا۔ پہلے وہ 1 ماہ میں 2 بار گھر آتا، 1 دن رہ کر چلا جاتا، اب مہینوں بعد آنے لگا، جس پر ان کے والدین بے حد فکر مند رہنے لگے۔ تب آخرکار سب نے کہا کہ اس کی شادی کر دیں، اکیلا پردیس میں رہتا ہے اور تنخواہ بھی کافی ہے، کہیں غلط راستے پر نہ لگ جائے۔ جہانگیر کافی خوبصورت نوجوان تھا۔ ماں کو اس کی دلہن تلاش کرنے میں دن لگ گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ جیسا بیٹا حسین ہے دلہن بھی ویسی ہی ہو۔ ایسا آسان نہ تھا، کہیں لڑکی کا رنگ سانولا ہوتا، کہیں قد کی چھوٹی ہوتی تو کہیں پڑھی لکھی نہ ہوتی۔ آخر جہانگیر کی چچی نے اس سے کہا، بیٹا تو اب ماں کی پسند کو رہنے دے، اس نے شہر کھنگال ڈالا ہے اور 10 لڑکیاں دیکھ لی ہیں، اگر اسی طرح ناز نخرے کرتے رہیں تو تم عمر بھر کنوارے ہی رہ جاؤ گے اور ہماری جیٹھانی کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئے گی۔ دراصل یہ تمہاری شادی ہی نہیں کرانا چاہتی، تو چچی جان پھر آپ ہی میرے لیے کوئی لڑکی دیکھیے، ورنہ میں کسی شہری لڑکی کو پسند کر کے خود ہی شادی کر لوں گا، تو گلہ مت کرنا۔ ہاں بیٹے، یہی تو میں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ماں کی پسند کو اب رہنے دے اور یہ فریضہ مجھ کو سونپ دے۔ میں 1 ہفتے میں ہی تیرے لیے چاند سی دلہن ڈھونڈ لوں گی جو پڑھی لکھی خوشحال گھرانے کی قبول صورت ہو۔ ڈر مت، میں کوئی ٹھگنی ان پڑھ یا بدشکل لڑکی ہرگز نہ لاؤں گی۔ تاہم جہانگیر نے چچی پر بھروسہ کر لیا اور ماں سے کہہ دیا کہ اب آپ کو میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، آپ زحمت نہیں کریں، چچی میرا رشتہ کرائیں گی۔ ماں اپنا سموہ لے کر خاموش ہو بیٹھی اور چچی نے رشتہ تلاش کرنے کی مہم سر کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے 15 دنوں میں رشتہ تلاش کر لیا۔ لڑکی کا نام زہرا تھا اور وہ ایک کالج میں لیکچرر تھی۔ جہانگیر کے والدین لڑکی دیکھنے لاہور گئے، جبکہ وہ ملتان کے قریب ایک شہر مظفر گڑھ میں رہتے تھے۔ زہرا کو دیکھا تو دم ساد کر رہ گئے۔ وہ نہ صرف عمر میں زیادہ تھی بلکہ سخت مزاج بھی نظر آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے دور سے آئے مہمانوں کی کچھ زیادہ او بھگت بھی نہ کی۔ انکل ابرار اور ان کی بیوی بددل ہو گئے، ان کو زہرا ایک آنکھ نہ بھائی۔ جہانگیر کے دل میں والدین کی طرف سے غلط فہمی پیدا ہو چکی تھی کہ میرے والدین کمائی کھانے کی خاطر میری شادی نہیں کر رہے۔ جب ماں نے زہرا کے عیب گنوائے تو اس نے کہا، ماں تم حور پری کہاں سے لاؤ گی؟ ہر لڑکی میں آپ کو عیب نظر آتے ہیں، آپ میری شادی ہی نہیں کرانا چاہتی۔ اب میں شادی کروں گا تو چچی کے کہنے سے ہی کروں گا، بس آپ سے بات ختم۔ والدین نے لاکھ سمجھایا کہ لڑکی قبول صورت ہے، ہم کو اعتراض نہیں، مگر وہ عمر میں تم سے کم از کم 6 برس بڑی ہے۔ چلو اس بات کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں مہمانداری کا شعور نہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں، اور لڑکی نے تو ایسے سخت لہجے میں بات کی جیسے ہم کو دبکا رہی ہو۔ لڑکیاں ایسی تو نہیں ہوتی، یہ میں اس کے عیب تم کو نہیں گنوا رہی بلکہ سمجھا رہی ہوں۔ امی وہ لیکچرر ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھا خاصا کما رہی ہے، وہ محکمہ تعلیم میں ہے تو اس کو بات چیت کی تمیز کیوں کرنا ہوگی؟ بس رہنے دیجیے، میں آپ لوگوں کی نیت کو سمجھ گیا ہوں۔ آپ کو خدمت کرنے والی دبو قسم کی نوکرانی جیسی بہو چاہیے، مجھے بھی ضد ہو گئی ہے۔ اب میں شادی کروں گا تو زہرا سے ہی کروں گا، آپ خوش ہوں یا نہ خوش مجھے پرواہ نہیں۔ غرض کہ جہانگیر نے اس رشتے کو آخری سمجھ لیا۔ ماں کے خلوص پر تو شک کیا لیکن چچی کی نیت کو نہ سمجھا۔
بے شک آنٹی سے بھی غفلت ہوئی کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں کچھ زیادہ ہی وقت گنوا دیا۔ جب جہانگیر زہرا سے شادی پر اس قدر مصر ہوا کہ ماں باپ سے جھگڑنے لگا تو انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کے روبرو ہتھیار ڈال دیے اور شادی کی اجازت دے دی۔ لڑکی کی ماں تو بہت خوش تھی کہ ان کی لاٹری نکل آئی تھی۔ اتنا خوبصورت اور چھوٹی عمر کا داماد مل رہا تھا، وہ بھی ایک مشہور کمپنی میں انجینئر تھا، خوب بھاری تنخواہ لے رہا تھا۔ زہرا 2 بہنیں تھیں اور ان کے 3 بھائی تھے۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، اب یہ ان کی آخری لڑکی تھی۔ وہ زیادہ امیر نہ تھے مگر امیروں میں رشتہ کرنے کا بہت ارمان رکھتے تھے۔ انکل ابرار نے عمر بھر کی خواہشاری سے زندگی بسر کی تھی مگر اپنی جائیداد فروخت نہ کی کہ بچوں کے کام آئے گی۔ بے عقلی تو پھر یہ مکان نہ بنا سکیں گے۔ ان کے 4 بچے تھے اور 4 ہی مکان ان کے والد کی طرف سے ان کو ملے تھے۔ ان کا تھوڑا تھوڑا کرایہ وہ لیتے تھے اور اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو کرایہ پر بٹھا رکھا تھا کہ وہ کم از کم قبضہ تو نہیں کریں گے۔ بہرحال انکل اور آنٹی بیٹی کی خوشی کی خاطر بہو کو خوش خوش بیاہ کر لے آئے۔ انہوں نے کوئی جہیز دیا اور نہ انہوں نے ہی کوئی مطالبہ کیا۔ زہرا نے آتے ہی سسرال میں ہر کسی کو نیچی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ بے شک ہر لیکچرر لڑکی ایسی نہیں ہوتی، لیکن وہ لیکچرر کیا تھی، گویا ساری دنیا اس کی شاگرد تھی۔ وہ بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ بھی تحکم سے بات کرتی تھی۔ وہ اپنی تنخواہ میں سے 1 پیسہ بھی کسی کو نہ دیتی تھی بلکہ خامد کی تنخواہ بھی اپنی مٹھی میں رکھتی تھی۔ سسرال والوں کو بھی اشد ضرورت پر بھی بہت تھوڑے سے پیسے ناکو چنے چبوا کر دیتی تھی، وہ بھی ان کے بیٹے کی تنخواہ سے۔ جہانگیر نے ایک روز اپنی ماں اور بہن کو خوب برا بھلا کہا کہ اگر میرے گھر آنا ہے تو اپنے استعمال کی چیزیں ساتھ لایا کریں، میری بیوی کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اور بیوی کو کہا کہ اب میری بہن یا والدین آئیں تو تم اپنی چیزوں کو تالے میں بند کر دیا کرو۔ زہرا ایسے ہی کرتی، وہ برتنوں تک کو تالے میں بند کر دیتی۔ ماں بیچاری کا دل بہت ہی دکھا، بھلا وہ بیٹے کے گھر پانی کا گلاس بھی نہ اٹھا پائے تو ایسے گھر جانے کی کیا ضرورت۔ اس سلوک سے دل برداشتہ ہو کر آنٹی اور انکل نے بیٹے کے گھر جانے سے توبہ کر لی۔ زہرا کا مزاج کچھ اس قسم کا تھا کہ اپنے میکے میں بھی اس کا روب چلتا تھا۔ اس نے بھائی سے کہہ کر میاں کا تبادلہ ملتان کی برانچ میں کروا دیا۔ ایک دن جہانگیر نے کہا کہ مجھے وہ عورتیں پسند نہیں جو اپنے بال کٹوا لیتی ہیں، عورت کو چاہیے کہ وہ برقع پہنے۔ اس نے یہ اس لیے کہا کہ وہ زہرا کو فیشن کے بغیر دیکھنا چاہتا تھا۔ زہرا نے اس کے بال نہیں کٹوائے اور برقع بھی لے لیا، لیکن اس نے شوہر کی شادی شدہ بہنوں سے بھی ان کے گھر جا کر کہا کہ تم لوگ آئندہ بال نہیں بنواؤ گی اور برقع لو گی۔ جب ان کے شوہروں نے آ کر انکل ابرار اور ان کی بیگم سے شکوہ کیا کہ اپنے بیٹے سے کہو اپنی ہدایات وہ اپنی بیوی تک رکھے اور ہم کو ہمارے انداز سے رہنے دے، آنٹی نے دامادوں سے کہا کہ وہ بس کہنے کو ہماری بہو ہے، وہ نہ ہم کو ساس سسر کا درجہ دیتی ہے اور نہ ہم سے رابطہ رکھتی ہے، جیسی اپنی نندوں سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، لہٰذا آپ لوگ جہانگیر کی بات کا برا نہ بنائیں۔ زہرا نے اس بات پر ساس سسر سے تعلق ختم کر دیا اور جہانگیر جو ہفتے میں 1 دن ماں باپ کے پاس آ جاتا تھا اس سے کہا کہ ہمیں بڑے شہر چل کر رہنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے بڑے ہوں تو ان کو اچھی تعلیم کے مواقع ملیں۔ اس نے شوہر کو اتنا مجبور کیا کہ اس نے لاہور میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور والدین کی طرف آنا جانا ترک کر دیا۔ زہرا کے بھائی نے ایک بار پھر کوشش کی اور جہانگیر کا تبادلہ دوبارہ اسی کمپنی میں کروا دیا جہاں وہ لاہور میں پہلے کام کرتا تھا۔ زہرا نے اپنا گھر کرائے پر اٹھایا اور خود شوہر کے ساتھ ماں کے گھر رہائش پذیر ہو گئی۔ بہانہ یہ کیا کہ ادھر سے اس کا پرانا کالج جہاں وہ پہلے پڑھا رہی تھی نزدیک ہے، وہ پھر سے اسی کالج میں پڑھانے لگی۔ زہرا کی ماں خوش تھی کہ اس کی بیٹی اور داماد اس کے پاس تھے اور وہ ان کا خرچہ بھی اٹھا رہے تھے۔ ادھر انکل ابرار اداس اور اس کی بیوی بیٹے کو یاد کر کے روتی تھی جس نے ان کو تقریباً بھلا دیا تھا۔ جب بیوی ماں کے گھر آ کر شیر ہو گئی اور سالوں نے بھی جہانگیر کو دبانا شروع کر دیا تو اسے اپنی سبکی محسوس ہونے لگی اور احساس ہوا کہ اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے اور والدین کے پاس چھوٹے شہر میں ٹھیک تھا، وہاں بھی اس کی کمپنی کی برانچ تھی اور تنخواہ بھی وہی مل رہی تھی مگر وہاں کام کا دباؤ کم تھا اور والدین کی کبھی تو خیر خبر لے لیا کرتا تھا۔ اب زہرا اپنے میاں کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتی تھی، ساری تنخواہ یہ کہہ کر لے لیتی کہ ہم بڑی سی کوٹھی بنوائیں گے اور تھوڑی سی رقم اس کو اس کے ذاتی خرچے کے لیے دے دیتی تاکہ وہ اپنے والدین کو کچھ نہ بھجوا سکے۔ لہٰذا جہانگیر نے اس عرصے میں اپنے والدین کو کبھی کچھ نہ بھیجا۔ ایک بار وہ گھر آیا تو باپ نے کہا بیٹا میں بیمار رہتا ہوں اور جائیداد کا فیصلہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسے ہی کر لیں۔ زہرا نے فون کیا کہ اتنے دن وہاں کیوں رک گئے، کیا نوکری کی فکر نہیں ہے؟ جہانگیر نے بتایا کہ اس نے کچھ دن مزید چھٹی لے لی ہے
کہ والد صاحب جائیداد میں اس کا حصہ اسے دے رہے ہیں۔ زہرا فوراً سسرال پہنچی اور شوہر سے کہا کہ تمہاری بہنوں کو تم سے آدھا حصہ ملے گا، لیکن تم اکلوتے ہو اور ان کی شادیاں امیر گھرانوں میں ہو چکی ہیں، ان کو اس تھوڑی سی جائیداد کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے والد سے کہو کہ وہ تمام جائیداد تم ہی کو دے دیں۔ جہانگیر نے باپ سے اصرار کیا کہ آپ جس مکان میں رہتے ہیں وہ اپنے نام رہنے دیں اور باقی تینوں مکانات مجھے دے دیں۔ باپ نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو وہ ناراض ہو کر جانے لگا۔ باپ نے سوچا کہ بیٹیوں کو بلا کر ان سے پوچھ لوں، وہ اس بات پر راضی ہو سکتی ہیں۔ میرا بیٹا اکلوتا ہے، کبھی نہ کبھی بڑھاپے کی مجبوری کو دیکھ کر آخر ہماری خبر گیری کو آ جائے گا۔ اس نے شادی شدہ بیٹیوں اور دامادوں کو بلوا کر مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ داماد خوشحال اور شریف خاندان سے تھے۔ ان بھلے آدمیوں نے کہا، انکل آپ حیات ہیں اور اپنی زندگی میں جو فیصلہ آپ کو مناسب لگے کریں، ہمیں آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہنوں نے بھی کہا کہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے، ہمیں جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے، بے شک آپ اپنے بیٹے کو راضی کر لیں تاکہ یہ آپ سے روٹھ کر نہ جائے۔ انکل نے وہ گھر جس میں رہائش پذیر تھے اپنے پاس رہنے دیا کہ والدین کے بعد تینوں بیٹیوں کو ملے گا اور باقی مکانات جہانگیر کو دے دیے۔ وہ جائیداد لکھوا کر خوشی خوشی بیوی کے ساتھ واپس لاہور چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے والدین کی کوئی خبر لی اور نہ روپیہ پیسہ اور خط بھیجا۔ اب وہ سسرال میں ایک بے بس انسان کی طرح رہ رہا تھا۔ اس دوران اس کی 2 بچیاں ہو چکی تھیں، بیوی کالج پڑھانے جاتی تھی اور ساس ان کے بچوں کو دیکھتی تھی۔ لہٰذا زہرا کہتی کہ ہم کو بچوں کی وجہ سے اب یہاں رہنا ہی ہے، ورنہ ان کو کون دیکھے گا۔ انہی دنوں انکل ابرار شدید بیمار ہو گئے، ان کو رقم کی ضرورت پڑی۔ ماں نے بیٹے کو فون کیا اور خط بھی لکھا کہ تمہارے والد بیمار ہیں، کچھ رقم بھجوا دو تاکہ تمہارے والد کو علاج کے لیے لاہور لائیں۔ زہرا نے خط کو پڑھ کر پھاڑ دیا اور شوہر کو نہ دکھایا۔ اس دوران بیٹیوں کو باپ کی بیماری کی خبر ہو گئی، وہ اپنے شوہروں کے ہمراہ آ گئیں۔ باپ کو ہسپتال لے گئے، علاج کرایا، مگر موت کا وقت مقرر ہے سو وہ وفات پا گئے۔ انہوں نے بھائی کو باپ کی فوتگی کی اطلاع کرائی، مگر سالوں نے جہانگیر کو بر وقت مطلع نہ کیا اور وہ باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ بعد میں آ کر رویا تو پھر کیا کہ جو ہستی اس کی دید کو ترستی ہوئی قبر میں چلی گئی وہ اب واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ماں اب اکیلی اور بے سہارا رہ گئی۔ بیٹیاں شادی شدہ تھیں، وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ انہوں نے ماں کو ساتھ لے جانا چاہا مگر آنٹی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ ان کو بیٹے کی ملنے کی آس تھی۔ بیٹا آیا، ماں کو لے جانا چاہتا تھا مگر زہرا نے کہہ دیا کہ ان کو وہیں رہنے دو، خرچہ بھجوا دیا کرو، لاہور لانے کی ضرورت نہیں ورنہ میں طلاق لے لوں گی اور تمہاری بچیاں بھی تم کو نہیں دوں گی، تم ان کو دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ آنٹی نے جہانگیر کو سمجھایا، بیٹا میرے تو جانے زندگی کے اب کتنے دن رہ گئے ہیں، مگر تم نے ساری زندگی گزارنی ہے، تمہاری بچیوں کو تمہاری ضرورت ہے، تم بیوی کے پاس ہی رہو، مجھ سے ملنے آتے رہنا، میں اپنے گھر ہی ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ اس طرح انہوں نے بیٹے کو لاہور بھیج دیا اور خود اکیلی رہنے لگی۔ 2-4 بار اس کے بعد جہانگیر ماں کے پاس آیا، بعد میں اس نے آنا بند کر دیا، جبکہ ماں بیچاری تمام دن دروازے کی سمت دیکھتے رہتی تھی، شاید اس کا بیٹا آ جائے۔ بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر آنٹی ایک بار لاہور بھی گئیں، لیکن بہو نے ایسا سلوک کیا کہ دوسرے دن ہی لوٹتے بنی۔ ماں بالآخر انتظار کرتے کرتے اللہ کو پیاری ہو گئی، نہ وہ اپنی زندہ آنکھوں سے بیٹے کو دیکھ سکی اور نہ بیٹے نے ماں کا آخری دیدار کیا۔ دامادوں نے آنٹی کو قبر میں اتارا اور بیٹیوں نے ماں کو آخری سانسوں تک سنبھالا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ہم بھی آنٹی کو الوداع کہنے گئے تھے، سبھی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ بیٹی ہو یا بیٹا، خدا اولاد دے تو نیک دے ورنہ بے اولاد ہی بھلے۔ مزید اسی طرح کی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔